السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ صبح کا ٹائم تھا، میں لنچ ریڈی کری تھی بچوں کے لیے، اور تھوڑے سے برتن تھے جو رات کو سب نے مطلب سنیکس وغیرہ کھائے تھے تو وہ پڑے تھے۔ باقی جو ہے الحمدللہ میرا کچن صاف تھا۔ ابیان اور افنان جاگ گئے تھے۔ افنان جو ہے کمبل میں لیٹا ہوا تھا، میرے ہسبینڈ اور میرا چھوٹا بیٹا ازلان وہ سو رہا تھا۔ تو میں نے سوچا آپ سب کو باہر کا ویو دکھا دوں، بہت دنوں سے سوچ رہی تھی۔ باہر کافی زیادہ ٹھنڈ تھی اور دھند بھی تھی، پر اچھا بہت فیل ہو رہا تھا باہر جا کر۔ میں اکثر اس طرح جاتی رہتی ہوں صبح، تو ویڈیو کبھی بھی میں نے نہیں بنائی۔ آج سوچا آپ سب کے ساتھ باہر کا صبح کا ویو دکھا دوں، بہت اچھا لگتا ہے۔ اور یہاں پہ ساری گرینری ہے نا، بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اکثر میں باہر نکل آتی ہوں تاکہ جو ہے آئس کے لیے بہت اچھا ہے، جب آپ صبح صبح ایسے گرین کلر دیکھے، پودے دیکھے تو اس سے نظر تیز ہوتی ہے۔ میں اکثر باہر آ جاتی ہوں اس ٹائم۔ اور میں نا جلدی سے کچن میں آ گئی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ میرے فرائز جو ہیں وہ جل گئے ہوں گے، پر شکر ہے وہ ٹھیک تھے، جلے نہیں تھے۔ اور بچے بھی بس ریڈی ہو گئے تھے، ان کا لنچ میں انہیں دے دوں گی۔ اور ویسے نا صبح کے ٹائم اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر لنچ بنانا۔ میں تو پہلے سے فرائز کاٹ کر رکھ دیتی ہوں، اور یہ لنچ میں ان کے لیے باہر رکھ دوں گی۔ یہ لوگ خود ہی بیگ میں ڈال دیتے ہیں، ان کو میں نے ایسے ہی یاد ہی کروایا۔ سارا کچھ میں ریڈی کر لیتی ہوں خود، یہ لوگ کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، لنچ اور واٹر بوٹل وہ سب یہ لوگ خود اپنے لیے بیگ میں ڈال دیتے ہیں۔ بھول جا رہے ہیں، ان کو میں اللہ حافظ کہتی ہوں۔ افنان جو ہے اس کا موڈ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے صبح نا، سردی بھی ہوتی ہے، اور اس کو اتنی جلدی تھی کہ میں ایسا نہ ہو مجھ سے ابیان چلا جائے، پھر میں کیسے جاؤں گا نا۔ اسے یہ نہیں پتا کہ مطلب ابیان اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ پھر بھی ایسے سوچتا ہے کہ ایسا نہ ہو ابیان چلا جائے۔ تو مزے کی بات یہ اتنی جلدی میں تھا نا کہ اپنا بیگ بھول گیا تھا، اسے پھر میں نے آواز دیا کہ افنان ادھر آؤ، اور پھر دوبارہ آیا اور ہنس رہا تھا کہ میں تو بیگ بھول گیا ہوں۔ پر شکر ہے کہ واپس آ گیا۔ میں بھی ایک دن اس طرح ان کے ساتھ جا رہی تھی، مزے سے ان کے بیگ گھر میں چھوڑ کر، ابیان نے تو لیا ہوا تھا افنان کا، چھوڑ کر میں جا رہی تھی۔ جیسے مجھے یاد آیا کہ میں نے بیگ چھوڑے، واپس آ گئی تھی۔ اچھا، تو میرا سارا کام تو فنش ہو گیا تھا، اور یہ کچھ کپڑے تھے دھونے والے، اور ازلان تو سو رہا تھا، اور یہ کچھ کپڑے اور تھے وہ میں نے طے کرنے کے لیے رکھ دیے تھے، انہیں بھی میں طے کر دوں گی۔ اور شکر ہے آج میرا کام بہت جلدی مطلب ختم ہو گیا نا، سارے کمبل وغیرہ سب کچھ میں نے آج جلدی طے کر دیا تھا، ارلی مارننگ ہی۔ اور ساتھ میں نے اپنے لیے یہ تلاوت بھی لگائی تھی، کیونکہ اچھا لگتا ہے، برکت ہوتی ہے، سارے کام اس سے بہت جلدی ختم ہوتے ہیں۔ اور ازلان جو ہے نا اس کے لیے بھی میں لگا دیتی ہوں نا، کیونکہ میں ادھر ادھر جاتی ہوں یا لانڈری کرنے باہر جاتی ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے، تو اس وجہ سے میں تلاوت آن کر کے ہی رکھتی ہوں اپنے بچوں کے لیے، اور مجھے خود بھی بہت سکون ملتا ہے صبح صبح تلاوت سے۔ اور یہ ڈیک پہ کپڑے اگنور کیجیے، اور ادھر ہینگ کیے ہوئے کپڑوں کے اگنور کیجیے گا، ہمارے ساتھ اتنا اسپیس نہیں ہے۔ اور یہ مٹھو کے لیے میں نیچے چیزیں رکھ دیتی ہوں، پھر یہ کھیلتا رہتا ہے۔ ویسے یہ بہت تنگ کرتا ہے نا، اسے اگر چارجر مل جائے یا کوئی بھی کیبل مل جائے تو یہ اسے خراب کر دیتا ہے نا، تو اس وجہ سے اس کے لیے میں نیچے ٹوائز وغیرہ رکھ دیتی ہوں، پھر یہ کھیلتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ ازلان کے کپڑے تھے، اس کو میں ریڈی کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ رکھ دیے تھے، وہ جیسی نیند سے اٹھے گا تو میں اسے بھی اچھی طرح صاف کر کے ریڈی کر دوں گی۔ ڈیلی دن میں مطلب اس کو میں صاف کرواتی ہوں، کپڑے اس کے چینج کرتی ہوں۔ بچہ زیادہ تر وامٹنگ کرتا رہتا ہے نا، اور اس مٹھو نے آج مجھے اتنا تنگ کیا تھا نا، اس نے آج مجھ پہ جمپ لگایا تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ویسے میں تو بات کر لیتی ہوں پر ہاتھ نہیں ٹچ کرتی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے مٹھو سے۔ اور پھر جو ہے نا میں الحمدللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے زیادہ کپڑے ازلان کی جمع ہے نا، کیونکہ وامٹنگ کرتا ہے تو سارے کپڑے اس کے بہت گندے ہوتے ہیں، پھر میں دن میں اس کے 2 ڈریس تو چینج ضرور کرتی ہوں۔ اور کچھ کپڑے جو ہے مشین میں تھے، میرے ہسبینڈ کو الرجی ہو گئی تھی نا، تو اس نے سارے کپڑے صاف صاف جو ہے میرے لیے رکھ دیے تھے کہ یہ دوبارہ سے دھو لو، ایسا نہ ہو اس میں کوئی زہریلی چیز گئی ہو تو پھر سے مجھے یہ الرجی ہو جائے نا۔ پھر میں نے ان سارے کپڑوں کو دوبارہ سے واش کر دیا، بہت زیادہ میرے لیے کام بن گیا تھا، پر پھر خیر ایسا نہ ہو کوئی زہریلی چیز ہو تو نقصان کر جائے۔ تو پھر میں اندر آ گئی تھی اپنے لیے کپڑے
استری کر رہی تھی. ویسے جب میرے ساتھ ہیلپر تھی تو وہ میرے لیے کر دیتی تھی، پر اب وہ نہیں ہے تو مجھے خود کرنے پڑتے ہیں. اور بس ایک ہی ڈریس میں اپنے لیے جب پہننا ہونا پھر اس کو میں پریس کر دیتی ہوں، کیونکہ میرے ساتھ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اپنے سارے کپڑے جو ہے پریس کر کے رکھ دوں. اور انشاءاللہ ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ میں مطلب ڈیلی جلدی اٹھنے کی روٹین بناؤں گی نا، پھر اس سے جو سارے کام نا صحیح ہو جاتے ہیں. جب بچے اسکول جائیں گے نا پھر میں دوبارہ نہیں سوؤں گی، کیونکہ اس سے پھر دن میں بہت برکت ہو جاتی ہے. آپ کے سارے کام ارلی مارننگ ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر دوبارہ سو جاؤں نا تو اتنے زیادہ کام جمع ہو جاتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کون کون سا کام کروں. تو جب سے میں جلدی اٹھنے لگی ہوں نا، دوبارہ نہیں سوتی، تو میرے سارے کام جو ہے وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ پھر کھانا بنانا ہوتا ہے نا بچوں کے لیے، جب وہ اسکول سے آئے اگر نہ بناؤ تو وہ بہت زیادہ شور کرتے ہیں اور مجھ پہ بھی بہت زیادہ برڈن ہو جاتا ہے سب کے لیے جلدی جلدی کھانا بناؤ. تو ابھی میں جو ہے صبح دوبارہ نہیں سوتی. اور آج میں نے سوچا نا کہ اذلان کا میں فیس ریویل بھی کروا دوں. کئی ٹائم سے نا اس کا فیس میں آپ سب سے چھپا رہی ہوں، تو اس پہ میں نے کالا ٹیکا بھی لگا دیا تھا. پر پھر بھی ماشاءاللہ آپ ضرور کہنا آپ سب، اذلان ماشاءاللہ بہت کیوٹ بیبی ہے میرا. اچھا تو میرے ہسبینڈ جو ہے سرف لے آئے تھے، ختم ہو چکا تھا، اسے میں نے دوبارہ کہہ دیا تھا کہ کچھ چیزیں ختم ہے، تو وہ اچھا ہے، اس نے غصہ کچھ بھی نہیں کیا اور دوبارہ سے لے آئے. میدا اور سوجی ہے، اس کی ریسیپی بناؤں گی جو بہت زبردست ہے میدے اور سوجی کی، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میدا جو ہے میں نے ایسے ہی شاپر کے ساتھ کنٹینر میں رکھ دیا تھا، اور اس کو میں فریج میں ہی رکھتی ہوں نا، کیونکہ پھر یہ چیزیں ادھر ادھر پڑی ہوتی ہیں، جگہ بھی بہت گھیرتی ہیں اور خراب بھی بہت جلدی ہو جاتی ہیں. کیونکہ میدا اور سوجی جو ہے ہمارے بہت کم کام میں آتی ہیں نا، تو ان کو میں مطلب کنٹینر اور باکس میں رکھ کر فریج میں رکھ دیتی ہوں. تو یہ پھر میرا بہت زیادہ ٹائم گزار لیتی ہیں، جلدی خراب نہیں ہوتی. جب بس مجھے یوز کرنا ہو، مطلب سموسے بنانے ہو کچھ بھی، تو پھر میں فریج سے ہی لے لیتی ہوں، باہر میں نہیں رکھتی. اور بہت اچھی اچھی ریسیپیز انشاءاللہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی. اور ایک بات یہ کہ آپ پلیز مجھے بیڈ کمنٹ مت کیجیے گا کہ آپ نے کپڑے چینج نہیں کیے یا کچھ. تو یہ جو ہے میں نا ٹائم ٹو ٹائم کلپس لیتی رہتی ہوں جب بھی مجھے موقع ملے. تو پھر یہ ہے کہ میں جلدی جلدی کپڑے تو نہیں چینج کر سکتی نا، تو یہ مطلب ایک دن کی سارے کلپس ہوتے ہیں یا مختلف ایک دو دن کی، اس طرح یا سارے دن کی میں کلپس لے لیتی ہوں، تو آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں نا. اور ایک بات یہ ہوئی تھی مجھ سے کہ میں نا آپ سب کے لیے کوکیز کی ریسیپی آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی تھی جو بہت زبردست ہے. پر جو ہے نا اس کی ریسیپی جب میں بنانے لگی نا تو میرے پہلے تو فون میں نا چارجنگ ختم ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ صحیح بنی نہیں تھی. جیسے ہم شارٹ ویڈیو کے لیے نہیں بناتے اس طرح بن گئی تھی. تو پھر میں نے کہا اچھا نہیں لگے گا نا ایسی مطلب چھوٹی سی ویڈیو میں دے دوں نا، تو پھر میری ساری ویڈیو خراب ہو جائے گی. تو پھر میں نے جو ہے صرف تھوڑا سا ہی آپ کو بتا دیا تھا. یہ آٹا، اس میں آدھا کپ آپ نے جو ہے چینی ڈال دینی ہے اور آپ نے گھی میں اس کو گھون لینا ہے. اگر گھی زیادہ ہو جائے تو آٹا کر دینا، ڈال دینا، اگر آٹا زیادہ ہو جائے تو گھی ڈال دینا. اس کا کوئی وہ نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے نا. بہت ایزی ریسیپی ہے، اور وداؤٹ اوون آپ کے اتنے زبردست کوکیز بنیں گے نا آپ یقین نہیں کریں گے. میں نے جب بنائے تھے نا تو گھر میں سب کو بہت اچھے لگے تھے، بچوں نے بھی کھا لیے تھے اور میرے ہسبینڈ کو بھی بہت اچھے لگے. کہتے ہیں اب ڈیلی یہ میرے لیے بناؤں گی. آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کڑھائی میں ایک برتن رکھ دیا تھا، نہیں سوری برتن نہیں، استری والا اسٹینڈ. میں نے اتنا جگاڑ کیا تھا نا اس کے ساتھ کہ یہ اتنے زبردست بن گئے تھے، اچھی طرح رائس ہو گئے تھے نا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے تھے اور اتنے پھول گئے ہیں. اور جو ہے مجھ سے تو صبر نہیں ہو رہا تھا، میں گرم گرم کھا رہی تھی اور بہت زبردست بنے تھے اور بچوں کو بھی بہت اچھے لگے تھے. آپ یہ ریسیپی ضرور کرنا انشاءاللہ. اس کی میں آپ کو فل ریسیپی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی. اور یہ اتنے گرم تھے مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ میں چیک کروں کیسے بنے، پر واقعی میں بہت زبردست بنے. یہ جب جیسی بن جائے گرم ہوتے ہیں نا پھر یہ تھوڑے سافٹ ہوتے ہیں، اور اگر یہ تھوڑا سا آپ اس کو ٹھنڈا کر دینا پھر یہ اتنے ہی خستہ ہو جاتے ہیں. آپ توڑو گے تو مطلب یہ خستہ خستہ ہوں گے. بہت زبردست بنے تھے.
اگر آپ کو اس کی ریسیپی چاہیے تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ میں. اور اب میں ویڈیو بنانے لگی ہوں تو آپ سب کے ساتھ ضرور یہ ساری چیزیں جو بیک کرنے والی چیزیں ہیں وہ شیئر کروں گی. انشاءاللہ میں اپنا اوون بھی لوں گی اور اس طرح وداؤٹ اوون بھی بنا کے دکھاؤں گی آپ سب کو. اور جو میدا وغیرہ بچ گیا تھا وہ جو ہے میں نے دوبارہ فریج میں رکھ دیا تھا. اور پھر میں دوبارہ کچن میں آ گئی تھی ماش دال بنانے. تو یہ دو کپ جتنی میں نے ماش دال لی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پہلے سے بھگو کر نہیں رکھنی. جیسے آپ نے دال بنانی ہو نا اسی ٹائم آپ اس کو 15 سے 20 منٹ تک آپ اس کو بھگو کر رکھ دیں، یا بالکل ہی نہ رکھیں تو یہ اتنی زبردست پھول جاتی ہے نا. اگر آپ اس کو زیادہ ٹائم کے لیے بھگو کے رکھو گے نا تو یہ پھولے گی نہیں یہ دال. اچھا، اس کو پتلا پتلا میں نے پیاز ایک درمیانے سائز کا کاٹ دیا تھا، اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا تاکہ ہمارے پیاز جو ہیں وہ گل جائیں. اور لہسن کا میں پیسٹ بنا لوں گی. 1 چمچ جتنا میں لہسن کا پیسٹ ڈال دوں گی. اور 3 میں نے چھوٹے چھوٹے ٹماٹر ڈال دیے تھے. نمک 1 چمچ، سالن مکس مسالہ، گرم مسالہ اور سوکھا دھنیا میں نے ڈال دیا تھا. آپ جتنے اسپائسیز کھاتے ہیں آپ اس کے مطابق ہی اسپائسیز ڈالیں. تو میں نے تھوڑا سا ڈھکن رکھ دیا تھا تاکہ ہمارا مسالہ پک جائے اور ہمارے ٹماٹر گل جائیں. تو میں نے ماش کی دال اچھی طرح دھو لیے تھے. میں نے صرف 10 منٹ تک بھگو کر رکھے تھے. اور پھر جو ہے میں نے جو مسالہ میں نے بنایا تھا اس میں نے مکس کر دیے تھے. اور 3 گلاس پانی میں نے ایڈ کر دیا تھا اور ہماری دال بن گئی تھی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پھولی ہوئی. میں نے یہ بالکل بھگو کر نہیں رکھے پر ماشاءاللہ ہماری دال بہت زبردست بنی ہے. اور میرا ایک یہ طریقہ، میں جب بھی سالن بناتی ہوں مرچی جو ہے بعد میں ایڈ کرتی ہوں. پھر اس جو گرین مرچی ہوتی ہیں نا ان کا ذائقہ کچھ الگ ہی زبردست آتا ہے. تو آپ بھی یہ ٹرپ ضرور ٹرائی کیجیے گا، بہت زبردست ٹرپ ہے. پہلے سے آپ مرچی ڈالیں گے تو اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد جو ہے رات کے لیے ہم قہوہ بنا رہے تھے. میرے ہسبینڈ ضرور رات کے کھانے کے بعد جو ہے قہوہ پیتے ہیں. آج میں نے اپنے لیے بھی بنا دیا تھا، مجھے بالکل پسند نہیں ہے قہوہ. اور ہماری دال بھی مطلب ماشاءاللہ سب نے کھائی تھی، سب کو بہت پسند آئی تھی، بچوں نے اور ہسبینڈ کو. پر یہ میرے ہسبینڈ کبھی میری تعریف نہیں کرتے. میں کہتی ہوں بتاؤ نا کیسی بنی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کہتے. تو پھر بس ہم رات کی سونے کی تیاری کر رہے تھے. میں نے کچن سے فارغ ہو کے لائٹ وغیرہ آف کر دیے تھے، بچے بھی جا رہے تھے سونے. اور اب میں بھی اجازت چاہتی ہوں. مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ، بائے بائے.